بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو بشریٰ رحمان صاحبہ کا ایک افسانہ چپ گوش گزار کر رہا ہوں۔ شاید اس ویڈیو میں یہ پورا میں نہ سنا سکوں، بہرحال اس کی پہلی قسط آپ کی نظر ہے۔ وہ کئی دنوں سے بے سود پڑی تھیں، سارے ضروری ٹیسٹ ہو گئے تھے، رپورٹیں بھی آ چکی تھیں، نیا ڈاکٹر اندر آ گیا۔ اس ڈاکٹر کو لاس اینجلس سے بطور خاص بلوایا گیا تھا۔ ڈاکٹر قریب آیا، مسکرایا، یہ تعارفی مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ پرفارما اٹھا کے پڑھنے لگا جسے مریضہ نے اس کی آمد سے پہلے پر کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ طریقہ کار اسے بہت اطمینان بخش لگا تھا۔ جب وہ اس ہسپتال میں داخل ہوئی تھی تو 12 صفحات پر مشتمل ایک پرفارما اسے دیا گیا جس میں اس کی پیدائش سے لے کر اب تک کی زندگی کے بارے میں انتہائی ضروری سوالات پوچھے گئے تھے۔ جو جو بیماریاں ہوئیں، جیسے جیسے حادثات پیش آئے، حتیٰ کہ ماں باپ کی بیماریاں اور ان کے خانگی معاملات کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا۔ جذباتی واقعات اور ازدواجی تعلقات سے متعلق شاید ہی کوئی سوال ہو جو رہ گیا ہو۔ بہت سے تلخ حقائق جو مریض بوجوہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، انہیں برملا بیان کر دینے کا یہ تحریری طریقہ خوب تھا۔ پھر اسے مناسب وقت بھی دیا گیا تھا۔ اس فارم کو پر کرنے کے لیے 6 اوراق کا یہ پلندہ ڈاکٹر نے متجسس آنکھوں اور متبسم لبوں کے ساتھ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ پاکستانی فزیشین کی رپورٹ دیکھی، پھر آ کر اس اسٹول پر بیٹھ گیا جو پلنگ کے پاس رکھا ہوا تھا، اور سرگوشی جیسی ملائمت کے ساتھ یوں باتیں کرنے لگا جیسے سفید روئی کے پھاہے زخموں پر رکھتا جا رہا ہے۔ تشویش کی کوئی بات نہیں، تم تو صورت سے صحت مند دکھائی دیتی ہو، تمہاری آنکھوں کی چمک تمہارے دل زندہ کی چغلی کھا رہے ہیں، اور تمہارے چہرے کے نقوش بتاتے ہیں تمہارے اندر بلا کی خود اعتمادی اور قوت ارادی ہے۔ وہ سارا وقت ڈاکٹر کے چہرے پر نظریں گاڑے دیکھتی رہی۔ بات ختم کر کے ڈاکٹر نے جب داد لینے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ اداسی سے مسکرا دی۔ یہ ماہر نفسیات سب ایسے ہوتے ہیں، ماں کی طرح مہربان، استاد کی طرح شفیق۔ تمہاری بیماری بھی اتنی پیچیدہ نہیں ہے۔ وہ دوبارہ گویا ہوا۔ بلکہ اسے بیماری نہیں کہتے، محض ایک حادثہ کہتے ہیں۔ اتفاقات تو اچھے بری زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، ہے نا؟ اس نے اپنی بنٹے جیسی آنکھیں گھمائیں اور پھر مسکرایا۔ تمہارے پہلے فزیشین سے میری تفصیلی میٹنگ ہو چکی ہے، بس تم اپنے ذہن اور زبان کو ریسٹ دو۔ اگر تم انہیں آرام نہیں دو گی تو یہ احتجاجی طریقہ اختیار کریں گے جیسے اب کیا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس کا کندھا تھپتھپایا۔ تم بالکل پہلے کی طرح چہچہانے لگو گی۔ میں دوائیاں نہیں دیتا، باتیں بہت کرتا ہوں۔ لوگ مجھے باتونی ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تم نے بھی میرا نک نیم سنا ہوگا۔ پر میں کیا کروں؟ وہ دوستی بھرے انداز میں ہنسا۔ مجھے بس باتوں کا ہنر ہی آتا ہے۔ وہ بھی ہنس پڑی۔ ڈاکٹر میز پر پڑا قلم اور رائٹنگ پیڈ اٹھا کے کچھ لکھنے لگا، پھر بولا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم انگریزی سمجھ لیتی ہو اور بول بھی لیتی ہو۔ یہ پوچھنا بیجا ہوگا کہ تم انگریزی لکھ بھی لیتی ہو۔ میں نے تمہارے لیے ایک نسخہ تجویز کیا ہے، اسے غور سے پڑھ لینا۔ میں کل پھر آؤں گا۔ اسی وقت سسٹر فلورا اندر آ گئی۔ ڈاکٹر اس کے ساتھ باتیں کرتا باہر نکل گیا۔ غرفہ حسب معمول چت لیٹی رہی۔ کئی دنوں کی اس کیفیت نے اسے مجسمہ بنا دیا تھا۔ پھر اسے خیال آیا، ڈاکٹر کہہ گیا ہے، میں نے نسخہ تجویز کر دیا ہے، اسے غور سے پڑھ لینا۔ کمال ہے، نسخہ استعمال کرنے کی چیز ہوتا ہے یا پڑھنے کی؟ وہ چونکی، چہرہ میز کی طرف موڑا اور پھر نسخے والا کاغذ اٹھا لیا۔ اس پر لکھا تھا، میرے سوال کو کئی بار پڑھو، جب سمجھ میں آ جائے جواب لکھتی جاؤ۔ ترتیب اور تدوین کی ضرورت نہیں۔ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟
وہ ریڈیو اسٹیشن سے اپنا سہ پہر کا پروگرام ختم کر کے باہر نکل رہی تھی۔ گیٹ کے پاس ایک انتہائی وجیح و شکیل مرد کھڑا تھا۔ ریڈیو اسٹیشن کے اندر اور باہر شوقیہ فنکاروں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ ایک چھوٹا سا پروگرام لینے کے لیے شائقین سارا دن کھڑے رہتے، سو منتیں کرتے، جو بھی اندر سے نکلتا پروڈیوسر سمجھ کر جھٹ سلام داغ دیتے، مگر اس آدمی کی وضاقتہ نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ کار کے شیشے سے منہ باہر نکال کر پوچھا، کیا کام ہے آپ کو؟ بولا، کوئی کام نہیں۔ پوچھا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بولا، کسی کو دیکھنے آیا تھا۔ وہ دل میں بولی، پھر دیکھو، اور موٹر کو نکال کر لے گئی۔ دوسرے دن ٹھیک اسی وقت جب وہ باہر نکلی تو وہ بھی اسی جگہ کھڑا تھا۔ دیکھنے میں کتنا ڈیسنٹ تھا، شاید آج پھر اسی امید میں کھڑا ہو گیا ہو کہ وہ آج بھی اس کے آنے کا سبب دریافت کرے گی۔ سو وہ بے نیاز سی بنی زن سے گزر گئی، گویا دیکھا ہی نہیں۔ تیسرے دن بھی وہیں اسی انداز میں کھڑا تھا، پھر کئی دن تک نظر نہیں آیا۔ 1-2 مہینے کے بعد پھر نظر آ گیا، گلے میں ایک قیمتی کیمرہ لٹکائے، آنکھوں پر کالے شیشوں کا چشمہ چڑھائے، بالکل فلمی ہیرو کی انداز میں گیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ پتہ نہیں کس پر روب ڈالنے کا ارادہ تھا۔ وہ گزرنے لگی تو اس نے اشارہ دے کر کار روک لی، وہ رک گئی۔ آگے آ کر بولا، کیا مجھے لفٹ مل سکے گی؟ کہاں جانا ہے؟ بس مار روڈ تک۔ وہ پس و پیش میں مبتلا سوچ رہی تھی، کسی اجنبی کو موٹر میں بٹھانے کے نتائج خوفناک بھی ہو سکتے ہیں۔ زمانہ ہی ایسا ہے، انہونیاں تو آئے دن ہوتی رہتی ہیں۔ وہ مشکوک انداز میں اس کا جائزہ لینے لگی۔ کیمرے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس نے اس کی اجازت کا انتظار ہی نہیں کیا، دوسری طرف سے دروازہ کھول کر خود ہی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا، اس کے موڈ کی پرواہ کیے بغیر بولا، وہ جو سڑک کے پار سرخ رنگ کی ٹیوٹا کرولا کھڑی ہے نا، وہ میری ہے۔ یہاں آ کے اچانک بند ہو گئی۔ مار روڈ کی ایک گلی میں میرا ورکشاپ ہے، میں وہاں سے مکینک لا کر اسے ٹھیک کروا لوں گا، بس مجھے آپ مار روڈ تک ڈراپ کر دیں۔ یہ کہہ کر اس نے ادھ کھلا دروازہ بند کیا اور ریلیکس ہو گیا۔ غرفہ نے بغیر کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ موٹر چلانے والی عورت کو بہادر اور نڈر ہونے کا تاثر تو دینا چاہیے۔ بولی، کہاں سے آ رہے تھے؟ گجرانوالہ سے، وہ بولا۔ اور گاڑی ریڈیو اسٹیشن آ کر خراب ہوئی؟ ہنس پڑا، آنا ہی ریڈیو اسٹیشن تھا۔ پروگرام لینے کا شوق ہے؟ نہیں، کسی کو دیکھنے کا شوق ہے۔ اب غرفہ مصلحتاً چپ ہو گئی اور خاموشی سے موٹر چلاتی رہی، گویا اسے اس کے شوق سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بھی تھوڑی دیر تو چپ رہا، پھر خود ہی بولنے لگا، پچھلے 2 سالوں سے میں آپ کا پروگرام دھوپ کی دستک سن رہا ہوں۔ میری پوسٹنگ گجرانوالہ میں ہے، میرا دفتر بھی 3 بجے آف ہوتا ہے۔ جو ہی میں لاہور کے لیے روانہ ہوتا ہوں، ریڈیو آن کر لیتا ہوں، اسی وقت آپ کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں صرف سفر گزاری کے لیے آپ کا پروگرام سنا کرتا تھا، رفتہ رفتہ مجھے آپ کی آواز نے مسحور کرنا شروع کر دیا۔ آپ کا پروگرام دلچسپ تر ہوتا گیا، آپ کا بولنے کا انداز، شخصیات کو متعارف کرانے کا منفرد سلیقہ اور مشاہیر سے انٹرویو کرنے کا نت نیا قرینہ، سب کچھ مجھے متاثر کرنے لگا۔ یہ پروگرام مجھے نشے کی طرح لگ گیا۔ اس پروگرام کی وجہ سے میرا واپسی کا سفر ایسے کٹتا کہ مجھے احساس ہی نہ ہوتا، بلکہ میں کوئی ہم سفر ساتھ بٹھانے سے کترانے لگا۔ وہ خاموشی سے سڑک پر نظریں جمائے گاڑی چلاتی رہی۔ اس پورے عرصہ میں میں نے آپ کی آواز کی پھبن اور لہجے کی لوچ میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔ جوں دن گزرتے جی میں امنگ اٹھتی کہ چل کر آواز کی ملکہ کو دیکھا جائے۔ موٹر خراب ہونے کا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، نہیں، موٹر تو آج اتفاق کیا خراب ہوئی ہے، میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو دور سے دیکھ کر جا چکا ہوں۔ ایسے میں لڑکیاں عام طور پر پوچھتی ہیں، پھر میں کیسی لگی؟ یا مجھے دیکھ کر مایوسی تو نہیں ہوئی؟ یا میری آواز زیادہ اچھی لگی یا نہیں؟
یا میری آواز زیادہ اچھی لگی یا میں، وغیرہ وغیرہ۔ غرفہ ان ہتھ کنڈوں کو پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ آپ کی آواز کیسی ہے؟ شاید وہ جلدی جلدی سب کچھ اگل دینا چاہتا تھا۔ عجیب غنائی اور تمنائی آواز ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سوتے میں بول رہا ہے اور جاگتے میں سن رہا ہے۔ میں نے ندی کی روانی کا محض محاورہ ہی سنا تھا، رکتی ہے، اچھلتی ہے، چلتی ہے، لہراتی ہے، رک رک کے رواں ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا ہے آپ کی آواز سماعت کے پردے کو چھو کر سیدھی دل پر گر رہی ہے۔ دل سے ٹکراتی ہے تو سارے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ جاتی ہے۔ غرفہ کی آواز میں ایک خاص بات تھی، سب سننے والے اس کی آواز کی تعریف میں رطب اللسان رہتے تھے۔ روزانہ اسے مرد و زن کے سینکڑوں تعریفی خطوط موصول ہوتے تھے، ہر کوئی اپنی پسند کے مطابق اس کی تعریف کرتا، مگر اس اجنبی کی تعریف کا انداز بہت نرالا اور حقیقت سے قریب تر تھا۔ غرفہ کو اس کا یوں بے جھجک تعریف کرنا بہت اچھا لگا، مگر اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ مرد سمجھتے ہیں عورت کی تعریف کریں تو فوراً پگھل جاتی ہے، اس لیے اس نے بس اتنا ہی کہنے پر اکتفا کی، شکریہ۔ پھر ایک دن دل بے اختیار چاہنے لگا کہ چل کر آپ کو دیکھوں۔ کیوں؟ غرفہ کے منہ سے نکل گیا۔ دیکھنا چاہتا تھا جس کی آواز ایسی جادو بھری ہوتی ہے، ان کی صورت کیسی ہوتی ہے۔ اس بات کا جواب چاہنے کے لیے غرفہ کا دل مچلنے لگا، مگر اس نے ضبط کیا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس نے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے یہ آخری پتا پھینکا ہے۔ بڑی نرمی سے بولی، مار روڈ آ گئی ہے، آپ کہاں اتریں گے؟ وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بولا، وہاں اس گلی کے موڑ پر اتار دیں، مجھے گلی کے پچھواڑے جانا ہے۔ گلی کے موڑ پر جا کر غرفہ نے کار روک لی اور بولی، میری آواز اور میرا پروگرام پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔ وہ اتر گیا، دروازہ بند کرنے سے پہلے بولا، قیامت کا یہ انداز آپ نے کہاں سے پایا؟ اتنا تو بتا دیں، اور ورثے میں ملا یا خود ساختہ ہے؟ وہ مسکرائی، پتہ نہیں۔ اس نے شائستگی سے دروازہ بند کر دیا اور چہرہ اندر کر کے بولا، لفٹ دینے کا بے حد شکریہ، ویسے آپ نے آج مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ ایسی آواز والی عورت کو اتنا ہی باوقار اور پر اعتماد ہونا چاہیے تھا۔ غرفہ کی آواز میں انوکھی تاثیر تھی، ایسی آواز اسے اپنی ماں اور نانی سے وراثت میں ملی تھی۔ غیر منقسم مشرقی پاکستان میں اس کی نانی جاں آرا کا کلاسیکل موسیقی میں بڑا نام تھا۔ اس کی نانی نے ایک پنجابی جاگیردار سے شادی کر لی تھی، جس میں سے ایک ہی بیٹی ہوئی، مہر النساء۔ اپنی لاڈلی بیٹی کو اس نے موسیقی کی تربیت تو دی، مگر شوہر کے خوف سے گانے کی اجازت نہ دی۔ جب ڈھاکہ میں پنجابیوں کے خلاف نفرت کی لہر اٹھی، اس کے نانا نانی قتل ہو گئے اور اس کی ماں کسی طرح لاہور آ گئی۔ لاہور میں آ کر اس نے ریڈیو میں ملازمت کر لی اور مجبوریوں کے موسم میں ریڈیو کے ایک سینئر پروڈیوسر سے شادی رچا لی۔ اس کی بھی ایک ہی بیٹی ہوئی، یعنی غرفہ۔ مہر النساء نے اپنی بیٹی غرفہ کو موسیقی کی باقاعدہ تعلیم نہیں دی تھی۔ وہ کہتی تھی، گانے والی عورتوں کی قسمت اچھی نہیں ہوتی۔ تعلیم کے اختتام پر غرفہ نے بھی ریڈیو میں ملازمت کر لی کہ آواز کو سجانے اور دور دور تک پہنچانے میں ریڈیو کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آواز تو سحر انگیز تھی ہی، مگر اتار چڑھاؤ کا فن اس نے ریڈیو کی ملازمت میں رہ کر اپنایا تھا۔ اسے جو بھی پروگرام ملتا، اس کے ساتھ ہی پسندیدگی کی سند بھی مل جاتی۔ خاص طور سے موٹر کے ذریعے سفر کرنے والے تو اسے لاتعداد خطوط لکھتے تھے، اور ہر خط میں لکھا ہوتا کہ اس پروگرام کی وجہ سے ان کا سفر بہت خوبصورتی سے کٹ جاتا ہے۔ اس لیے جب اجنبی اس کے روبرو اس بات کا اعتراف کر رہا تھا تو اسے نہ تو جھوٹ لگا گمان ہوا اور نہ ہی مبالغے کا، نہ ہی اس شخص کا لہجہ خوش آمدانہ تھا۔ ویسے بھی اس کے ساتھ بے نیازانہ رویہ اپنا کر اسے بہت مزہ آیا تھا۔ یوں دیکھنے میں وہ ایک عام سی شکل کی لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ بیضوی رنگ سانولا سنہرا تھا، مگر اس کی آنکھیں بنگالی حسن کی آئینہ دار تھیں۔ یہ آنکھیں اور آواز کا لوچ اس نے اپنی نانی سے لیا تھا۔ آواز کے ساتھ آنکھیں بھی اس کی شناخت تھیں، بڑی بڑی سیاہ، چمکیلی، گھنیری
پلکوں کے سائبان ہمہ وقت جن پر سایہ رکھتے اور کہیں کہیں سرخ ڈورے بولتے نظر آتے۔ اس کے چہرے پر سارا اجالا آنکھوں کا تھا اور اس کی آنکھوں میں سارا کیف اس کی آواز کا تھا، اور اس کی آواز کی ساری کھنک سنہرے دیس کی ایک پرانی یاد تھی۔ ایک دن وہ گھر گئی تو ماں نے بتایا کہ اس کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ ماں، وہ بولی، پچھلے 5 سالوں میں جتنے بھی رشتے آئے تھے سارے ہی تمہیں بہت اچھے دکھائی دیتے تھے۔ ہاں، ماں بولی، جو چل کر آتے ہیں ان کو اچھا ہی کہنا پڑتا ہے، مگر آج جو شخص بات کرنے کے لیے آیا تھا بڑا معزز اور خاندانی لگتا تھا۔ کس کی بات کرنے آیا تھا؟ اپنے بھتیجے کی۔ کیا کرتا ہے اس کا بھتیجا؟ میں نے تفصیل سے تو پوچھا نہیں ہے، کوئی سرکاری ملازمت کرتا ہے، مگر اس کا چچا یہاں سول سیکریٹریٹ میں سیکرٹری اوقاف لگا ہوا ہے۔ بڑا ہی بھلے مانس دکھتا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ بیٹی کی مرضی پر منحصر ہے، وہ تم سے ملنے کل شام کو دوبارہ آئے گا۔ ماں، تم مجھ سے پوچھے بغیر ہی ملنے کا وقت دے دیتی ہو۔ بیٹی، اب چکر لگوانے کا زمانہ نہیں ہے، نہ کسی کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے۔ میں نے کہہ دیا تھا وہ اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر آ جائے، تم دیکھ لو، پسند نہ آئے تو روک دیں گے۔ یہ مائیں بھی کتنی پریکٹیکل ہوتی جا رہی ہیں، وہ بڑبڑانے لگی۔ دوسرے دن ریڈیو سے اپنا پروگرام ختم کر کے باہر نکلی تو ایک بیکری کے آگے رک کر کچھ کھانے کا سامان خریدا۔ گھر میں داخل ہوئی تو ڈرائنگ روم سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پہلے باورچی خانے میں چلی گئی، چائے بنا لی، ٹرالی میں سب مٹھائیاں سجائیں، نوکرانی کے ہاتھ اندر بھیج دیں، پھر منہ ہاتھ دھو کر بال درست کیے۔ میک اپ کا اسے شوق نہیں تھا، یہ اسے معلوم تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی جاذبیت ہے۔ جس دن یہ جاذبیت کسی کے دل میں جا گزین ہوئی، بات خود بخود بن جائے گی۔ کپڑوں کی سلوٹیں ہاتھ سے درست کرتی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اندر داخل ہوئی تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ اس نے سلام کرتے ہی دوسرے آدمی کو حیرت سے دیکھا۔ آج پھر صورت کا آواز سے موازنہ کرنے آ گئے؟ وہ ہنس دیا، شرمیلی سی ہنسی۔ حامد علی میرے چچا ہیں، ان کو گواہی کے لیے لایا ہوں۔ وہ چائے بنا کر دینے لگی اور حامد علی اس کا مفصل تعارف کروانے لگے۔ اس کا نام غفران علی تھا، ایک بڑی اچھی سرکاری پوسٹ پر تھا، آج کل گجرانوالہ میں تعینات تھا۔ اس کے بڑے چچا چیف سیکرٹری کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے۔ بات بڑھی تو ان کا خاندان لاہور کے انتہائی محترم خاندانوں میں سے نکلا۔ اعتراض کی گنجائش ہی نہ نکلی، سوائے اس کے کہ غرفہ اس وقت 28 برس کی تھی اور وہ 30 برس کا تھا۔ غرفہ کا خیال تھا کہ فرق کم از کم 5 سال کا ہو، مگر وہ کہتا تھا برابر کی عمر میں انڈرسٹینڈنگ بہت جلدی ہو جاتی ہے، اور پھر آج کل برابری کی عمر میں شادی کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ایک دن غرفہ نے پوچھا، اس دن آپ نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا تھا؟ بتانا چاہتا تھا، مگر اس روز تم اتنا رعب دکھا رہی تھیں کہ میں مروب سا ہو گیا۔ رعب نہ دکھاتی تو آپ یہاں تک آتے؟ تب بھی آتا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں نے غفران نام پہلے کبھی سنا نہیں۔ میں نے بھی تو غرفہ پہلی مرتبہ سنا ہے، اور مجھے یوں لگا جیسے یہ میرے نام ہی کا ایک حصہ ہے۔ آپ مرد لوگ اتنی جلدی اتنا آگے سوچ لیتے ہو؟ اگر آپ لوگوں کی طرح فیصلہ کرنے میں اتنی دیر لگائیں پھر تو ہم مرد ہی نہ ہوئے نا۔ غرفہ نے صرف ایک ہی شرط رکھی کہ وہ شادی کے بعد بھی ریڈیو کی ملازمت جاری رکھے گی، اسے کسی صورت چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اور غفران نے بھی صاف کہہ دیا کہ اسے بھی اس کی آواز سے عشق ہے، غرفہ کو بھی ساری عمر یہ آواز اسی طرح سنبھال کر رکھنا ہوگی اس کی خاطر۔ دونوں جانب سے ہر طرح کی تسلی ہو گئی تو ان کی شادی بڑی سادگی سے ہو گئی۔ شادی کے فوراً بعد جو فرق پڑا وہ یہی کہ غفران کی ٹرانسفر لاہور ہو گئی۔ ٹرانسفر ہی نہیں بلکہ اس کی پروموشن محکمہ سیاحت میں ہو گئی۔ انہیں ایک خوبصورت سا سرکاری بنگلہ مل گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اعتراف کرتا کہ اس کی زندگی میں غرفہ کا قدم مبارک ثابت ہوا ہے۔ سال بعد بیٹا پیدا ہو گیا۔ جبران کی آمد نے ان کی محبت کی تکمیل کر دی۔ جب تک غفران کی ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی وہ دونوں ماں کے پاس رہتے تھے۔ اپنا گھر ملتے ہی غرفہ نے ماں کا گھر چھوڑ دیا۔ دونوں نے ماں کو بتھیرا سمجھایا کہ وہ اپنا ذاتی گھر
کرائے پر دے کر ان کے ساتھ رہیں، مگر ماں نے صاف انکار کر دیا۔ بولی، میں اپنی زندگی کے آخری دن اسی گھر میں گزارنا چاہتی ہوں جو میرے شوہر نے بڑے ارمانوں سے مجھے بنا کر دیا تھا۔ غرفہ نے اپنے باپ کا راج نہیں دیکھا تھا، اس لیے اپنے شوہر کے سٹیٹس کو انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو پہلے سے ہی شہرت کا مزہ چکھ چکی تھی، مگر اب اپنے شوہر کے حوالے سے محفلوں میں جانا اسے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ ہاں، غفران اکثر مستی میں آ کر کہتا، اب دفتر آنے جانے میں مزہ نہیں آتا، تمہاری آواز ہم سفر نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کہتی، ہم دونوں میں سے ایک کی ہم سفری پر کنات کر لو۔ یوں بھی غرفہ کو گھر میں بہت کم بولنے کی عادت تھی۔ زندگی کا معمول کچھ ایسا بن گیا کہ غرفہ دن کے وقت گھر کا سارا کام ختم کر کے 12-1 بجے اسٹوڈیو جاتی، کیونکہ اس کا پروگرام تو 3 بجے شروع ہوتا تھا۔ جاتے وقت وہ جبران کو تیار کر کے ماں کے پاس چھوڑ دیتی، کیونکہ ماں کا گھر راستے میں پڑتا تھا، اور ماں کی بھی یہی خواہش ہوتی تھی کہ دن کا سارا وقت وہ اپنے نواسے کے ساتھ گزاریں۔ غرفہ اپنی عادت کے مطابق صبح کے سارے کام خوش اسلوبی سے نمٹا کر ہی جاتی تھی۔ کچھ دنوں سے ہی وہ محسوس کر رہی تھی کہ غفران دفتر جانے سے پہلے اپنی الماری میں لٹکے ہوئے سارے کپڑے نکال کر قالین پر ڈھیر کر دیتا ہے۔ اصولاً اسے روزانہ ایک پینٹ اور ایک قمیض ہی درکار ہوتی تھی۔ ہر روز غرفہ ڈھیر کی صورت میں بکھرے ہوئے کپڑوں کو دوبارہ ہینگروں پر لٹکاتی اور تہہ جما کر رکھتی۔ اس میں پورا 1 گھنٹہ صرف ہو جاتا تھا۔ وہ 2-4 دن تو وہ اسے اتفاق یا عجلت ہی سمجھتی رہی۔ جب 10-12 دن تک یہی عمل دہرایا جاتا رہا تو تنگ آ گئی۔ ایک دن تھکی ہاری بولی، غفران کچھ تو خدا کا خوف کرو، روزانہ ہی سارے کپڑے الماری سے نکال کر قالین پر ڈھیر کر جاتے ہو، میں انہیں دوبارہ تہہ لگاتے اور لٹکاتے تھک جاتی ہوں۔ کچن کا کام بھی کرنا ہوتا ہے، جبران کو تیار کر کے ماں کے ہاتھ چھوڑنا ہوتا ہے، پھر اسٹوڈیو جا کر پروگرام کی تیاری کرنا ہوتی ہے۔ میں تھک کر جاؤں تو پروگرام ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ بیگم صاحبہ، میں سمجھ گیا ہوں کہ ہنی مون کا زمانہ گزر گیا ہے، وہ طنز سے بولا۔ یہ کیا تو کیا بھائی، ایک قمیض اور پینٹ نکالنے کے لیے تمہیں ساری الماری منتشر کرنا پڑتی ہے؟ مجھے آواز دے لیا کرو، میں آ کر نکال دیا کروں گی۔ میں تو اسی طرح کپڑے نکالنے کا عادی ہوں، تمہارے پاس کپڑے لٹکانے کا وقت نہیں تو نہ لٹکایا کرو، میں دفتر سے واپس آ کر خود الماری ٹھیک کر لیا کروں گا۔ وہ تنک کر بولا، ٹھیک ہے۔ اس روز وہ الماری درست کیے بنا ہی اسٹوڈیو چلی گئی۔ اس روز اسٹوڈیو میں کچھ دیر بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ جب ماں کے گھر سے جبران کو لے کر لوٹی تو غفران آ چکا تھا۔ چائے بنا کر اس کے کمرے میں لے گئی۔ وہ منہ پھیلائے بیٹھا تھا اور کپڑوں کا ڈھیر الماری کے آگے پڑا تھا۔ تم تو کہتے تھے میں خود الماری ٹھیک کر لوں گا، غرفہ نے ہنس کر دوستانہ ادا سے کہا، مگر اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر خود ہی کپڑے اٹھا کر الماری میں لٹکانے لگی۔ وہ تلخی سے بولا، کپڑے لٹکانا اتنا مشکل کام نہیں ہے، اب پتہ چلا ہے کہ کام کرنے والی عورت کے ساتھ نباہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اچھا جی، وہ تھکے انداز میں بولی، مگر تمہیں تو یہ سب قبول تھا؟ کیا پتہ تھا، ساری زندگی آواز کے بل بوتے پر تو نہیں گزر سکتی۔ وہ تنا سا بیٹھا رہا۔ غرفہ چپ کر گئی، اسے بات بڑھانے کی عادت ہی نہیں تھی۔ کمرے سے باہر نکل گئی اور کچن میں جا کر رات کا کھانا بنانے لگی۔ اس رات دونوں کھچے رہے۔ اگلی صبح وہ تیار ہو کر اس کے کمرے میں گئی۔ وہ دفتر جا چکا تھا اور حسب معمول قالین پر کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ اچھا، تو وہ مجھے اپنی زرخرید نوکرانی سمجھتا ہے۔ اس نے بھی کپڑے نہیں اٹھائے۔ اس رات ان کی باقاعدہ پہلی لڑائی ہوئی۔ وہ باہر آئے گئے سے کہنے لگا، بیگم صاحبہ کو میرا کام کرنے سے گھن آتی ہے، اور وہ لوگوں کو سمجھا کر تھک گئی کہ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے سارا کمرہ تہہ بالا کر دیتا ہے۔ میں اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے کو تیار ہوں، وہ مجھے پہلے سے بتا دیا کرے۔ یہ لڑائی 1 مہینہ چلی۔ 1 مہینہ تک غفران نے اس سے بات تک نہیں کی۔ رات کو دوستوں کے ہاں جانے لگا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی، اداس ہو گئی۔ پروگرام کے دوران اس کا لہجہ ٹوٹنے لگا، اس کی بات میں تسلسل نہ رہا۔
لوگوں کے خط آنے لگے کہ اب اس کی آواز سے کھنکتے سکے نہیں گرتے۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے خود آگے بڑھ کر صلح کر لی، اس کی ہر بات مان لی۔ کیسے ممکن ہے کہ دو افراد گھر میں رہتے ہوں اور ایک دوسرے سے بات نہ کریں؟ یہ اسے کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں تھا۔ لکھتے لکھتے غرفہ نے سر اٹھایا۔ یوں لگا جیسے وہ ایک لمبی مسافت طے کر کے آئی ہے۔ اب تھک گئی ہے، ہانپ رہی ہے، بے دم ہو گئی ہے۔ خوبصورت یادیں ویرانوں میں جا بستی ہیں۔ انہیں پکارتے پکارتے بھی آدمی مزمحل ہو جاتا ہے۔ گزرا ہوا وقت پرانے گیتوں کی طرح اداس کر دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد کے پلو میں کسی کانٹے کی گرہ لگی ہوتی ہے۔ ماضی کا کنول درد کی جھیل میں کھڑا رہتا ہے، ہرا رہتا ہے۔ اگلے 10 برس سمجھوتے کی گاڑی پر بیٹھ کر بسر ہونے لگے۔ اس نے دیوار کے ساتھ سر ٹکا کر ایک سرد آہ کھینچی۔ ماں بھی تو یہی کہتی تھی کہ شادی کی ناکامی کا الزام ہمیشہ کام کرنے والی عورت پر آتا ہے، اور پھر گانے والی کی بیٹی تو خامخواہ نشانہ بن جاتی ہے۔ ماں تو یہ بھی کہتی تھی کہ نوکری چھوڑ دو، جس طرح تمہارا شوہر چاہتا ہے اسی طرح کرو، مگر وہ ریڈیو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی۔ اسی ربط سے تو اس کی سانس چل رہی تھی۔ جیتے جی وہ اپنے آپ کو مار نہیں سکتی تھی۔ اسی ملازمت کی خاطر لچکیلی